اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروگرام سرزمین عشق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج رات کی مناسبت سے شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اس موضوع کے اوپر کہ کیا اہمیت ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی، انشاءاللہ گفتگو کریں گے ہمارے معزز مہمان حضرت آیت اللہ شیخ حسن رضا غدیری حفظ اللہ تعالی کے ساتھ انشاءاللہ، اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو آج کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور جیسے آپ کا علم ہے کہ ہمارے گفتگو کا سلسلہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے عنوان سے ہیں، تو پہلا سوال میں خود فضائل زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے عنوان سے آپ سے سوال کروں گا کہ ایسے کیا فضائل ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے کہ اتنی زیادہ احادیث اور روایات میں سفارش ہوئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہم اس مقدس مقام پر بیٹھ کر سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور عملی طور پر اپنے سامنے سید الشہداء علیہ السلام کا گنبد اور دروازہ دیکھ کر خود زیارت بھی کر رہے ہیں، بے شک زیارت کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور زیارت بھی کر رہے ہیں۔ یہ عنایت ہے سید الشہداء علیہ السلام کی کہ مولا نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم بلکہ یوں کہوں کہ اس قابل بنایا ہے اور یہ عزت عطا کی ہے کہ ہم مولا کی زیارت کریں اور مولا کی زیارت کا تذکرہ کریں کہ معصومین علیہ السلام نے مولا کی زیارت کے حوالے سے اور زائر کے حوالے سے کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہمارے متعدد مورخین اور محدثین نے اپنی کتابوں میں احادیث اور روایات صحیح نقل کی ہیں، جن میں سے میں سمجھتا ہوں جو مشہور و معروف حدیث رسول ہے، چونکہ لفظ حدیث بیان رسول اللہ پر اطلاق ہوتا ہے اور روایت معصومین کے فرامین پر اطلاق ہوتا ہے لفظ، صحیح۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس معروف حدیث کو پڑھ کر اپنے بیان میں برکت پائیں کہ جس میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا حسین ان اللہ جعل فی تربتک الشفاء سبحان اللہ سبحان وفی ذریتک الامامہ اللہ اکبر واستجابت الدعاء تحت قبتک اللہ ولا تعد ایام زائریک من عمرہ سبحان اللہ من اعمارہ، زائریک من اعمارہ۔ اردو زبان جاننے والوں کے لیے اس کا ترجمہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم نے سید الشہداء سے خطاب فرمایا ہے۔ صحیح البتہ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الشفاء فی تربتہ صحیح واستجابت الدعاء تحت قبتہ سبحان اللہ والامامۃ فی ذریتہ ونسلہ اللہ ولا تعد ایام زائرہ من عمرہ۔ اور ایک یہ ہے کہ خود مخاطب فرما کر فرمایا کہ الشفاء فی تربتک، تیری تربت میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر یہ وہ امتیاز ہے کہ جو کسی اور کی تربت میں نہیں پایا جاتا۔ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فضائل تقابلی نہیں ہیں، ان میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے کوئی برتری حاصل ہے، بلکہ ایک پہچان کے لیے، امتیاز کے لیے کہ یہ، ورنہ سب معصومین ایک جیسے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں، لہذا الشفاء فی تربتک، تیری تربت میں شفا ہے۔
वल-इमामतु फ़ी नस्लिक या फ़ी ज़ुर्रियतिक, तेरी नस्ल या ज़ुर्रियत में इमामत करार दी गई है। और ये भी एक इम्तियाज़ी सिफ़त है सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह ने अता फ़रमाई है और हुज़ूर ने बयान फरमाई। तीसरी दुआ चीज़ जो इस्तिजाबतुद दुआ तहत क़ुब्बतिक, ये वो अज़मत है कि उस वक्त कुब्बा का तसव्वुर भी नहीं था। बिल्कुल। और ये बहस बड़ी तवील है, अगरचे मैंने एक किताब लिखी है अश-शिफ़ा फ़ी तुरबतिल हुसैन, मुस्तकिल किताब है अरबी ज़बान में, उसमें मैंने इस हदीस पर पूरी बहस की है कि तो यहाँ कुब्बा से क्या मुराद है। उस वक्त तो कुब्बे का तसव्वुर भी नहीं था और था भी नहीं कहीं कोई कुब्बा, तो ये कुब्बे का तसव्वुर क्या है। हुज़ूर ने जब फरमाया तो सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम ने या वो जो सुनने वाले थे उनमें से किसी ने नहीं पूछा कि कुब्बा से क्या मुराद। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो कुब्बा के जो लफ्ज़ हदीस में वारिद हुआ है वो कुब्बा मौजूद है, वो गुंबद जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में, और जो इहाता है जहाँ सैयदुश शुहदा की कब्र के ऊपर का इहाता, उस इहाते को हम कुब्बा शुमार करते हैं। यहाँ पर अगर एक सवाल मैं ये करूँ कि ये जो कुब्बे का जो एरिया है जो हदीस में मखसूस यानी इसका तस्करा हुआ है, तो ये कुब्बा मोमिनीन के लिए कि ये कौन सी जगह और किस हद तक जो है इसको शुमार किया जा सकता है? ये बुनियादी तौर पर बड़ी बहस है कि कुब्बा जो कब्र की यानी जहाँ तक हायर है, सही, उस हायर को घेरे हुए है वो इलाका कुब्बा कहलाता है, उस इलाके तक कुब्बा है। अच्छा। बाकी वो जो तुरबत है शिफ़ा फ़ी तुरबत है, उसमें भी बहस है, फ़ुक़हा ने की है और मासूमीन ने फरमाया है। बहुत सारी रिवायात हैं कि इससे कितनी हद तक तुरबत शामिल होती है। सही। एक रिवायत 3 मील तक की भी है। अल्लाह अकबर। एक रिवायत जो कि ज़्यादा मामूल नहीं है, सही, वो 40 मील तक भी लिखी गई है, लेकिन 3 मील तक की रिवायत को ज़्यादा फ़ुक़हा ने कबूल किया है, मुस्तनद है। हाँ, वो काबिल कबूल है। उसके अलावा फिर जो अगली बात है जो हमारे मौजू से मरबूत है, वला तुअद्दु अय्यामु ज़ाइरिही मिन उम्रिह। अल्लाह अकबर। मौला की ज़ियारत करने वाले के लिए अल्लाह ने उन दिनों को उसकी उस मुकर्ररा उम्र से इजाफ़ा करार दिया है, उसमें शुमार ही नहीं किया। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ने किसी की उम्र 50 साल रखी है, सही, किसी की 70 साल रखी है, किसी की 100 साल रखी है, वो यहाँ 3 दिन आता है, 7 दिन आता है, ज़्यादा रहता है। सही। और आप तो वैसे उन खुशकिस्मतों में से हैं कि जो आपको यहाँ ज़्यादा ये नसीब हुई है कि आप यहाँ रहते हैं और आप बार बार ज़ियारत से मुशर्रफ होते हैं। तो ये अय्याम ज़ायर की उम्र में शुमार नहीं होते जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपको मालूम है कि रिवायात में बहुत सारी चीज़ें असबाब ज़ियादती उम्र, जैसे आप किसी मोहताज को माली मदद करें, किसी यतीम की यतीम परवरी करें, सही, और जो बहुत सारे असबाब हैं, सदका दें, ये असबाब हैं जो उम्र में इजाफ़ा, रिज़्क़ में इजाफ़ा के बायस बनते हैं। तो उनमें से जो चीज़ ज़ियारत सैयदुश शुहदा हमारे मौजू से मरबूत, जो चीज़ ज़ियारत सैयदुश शुहदा से मरबूत है वो ये है कि अल्लाह इन दिनों को उस शख्स की उम्र के मुकर्ररा अय्याम में शुमार ही नहीं करता, इजाफ़ा अता फरमाता। अल्लाह अकबर। इजाफ़ा अता फरमाता है। और फिर इसकी बरकतें ये हैं कि जो शख्स यहाँ ज़ियारत करके जाता है, सही, जो दिन यहाँ रहता है वो तो शुमार नहीं होते, लेकिन जब वो वापस जाता है तो उसकी बरकत जो है ज़ियारत की, उसे बाकी अय्याम में भी उसको नसीब रहती है। ये नहीं है कि जब तक यहाँ है तो वो मुतनाइम है इस नेमत से, ऐसा नहीं है। सही। बल्कि जब वो यहाँ से वापस जाता है फिर भी इस
नेमत इलाहिया का असर उसकी ज़िंदगी में बाकी रहता है। अल्लाह अकबर, बेशक। और बेशक। उसके तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ कहूँगा बिस्मिल्लाह। वो एहसास रूहानियत। सही। मैं अब यहाँ आता हूँ, आप तो यहाँ माशाल्लाह रहते हैं, खुशनसीब हैं। यहाँ आते ही एक एहसास रूहानियत अजीब पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर। दिल में एक अजीब नूरानियत आ जाती है। बेशक बेशक। जहन में एक अजीब एहसास पैदा होता है कि हम किसी मुक़द्दस और पाकीज़ा तरीन वादी में आ गए हैं। अल्लाह, बेशक। और ये वो एहसास है कि जो सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने वालों को अल्लाह ने अता फरमाया है। बेशक। आप देखें, आपने हज किया है या नहीं किया, मुझे कई मरतबा हज का शरफ हासिल हुआ, उम्रा भी मैंने किया है। अल्लाह का घर है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। उसकी रूहानियत अपने मकाम पर, जी जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कोई तकाबुल नहीं है। जी जी। खुदा खुदा है बेशक। और ये मखलूक हैं, लेकिन ये वो मखलूक हैं कि जो अल्लाह की उन तमाम अज़मतें जो अल्लाह ने इन्हें अता फरमाई हैं वो इन्हीं से मखसूस हैं, जी। किसी और को अता नहीं फरमाई। किबला, यहाँ पर एक सवाल ये आ सकता है कि बहुत सारे एतराज़ भी होते हैं यहाँ पे। वो ये है कि ये कहते हैं जैसे हदीस में वारिद हुआ था 70,000 हज तक का सवाब जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अफजल है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ये शुबा करते हैं कि क्या ये हो सकता है इस किस्म का कि एक मासूम की ज़ियारत और इतने सारे हज, तो इस पर आप क्या वजाहत फरमाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात जी कि ये फरमान मासूम, ये किसी मुसन्निफ मुअल्लिफ की अपनी बात नहीं है या किसी रावी का अपना बयान नहीं है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जो ज़ाहिर अबू अब्दुल्लाह की ज़ियारत करेगा उसे अल्लाह 70 हज का सवाब, अल्लाह अकबर, 70 उम्रा मकबूला का सवाब, अल्लाह अकबर, 70 जिहाद का सवाब कि जो उसने किसी पैगंबर या नबी के साथ अंजाम दिया हो उसका सवाब उसे मिलेगा। बाकी जो एतराज़ किया जाता है उसका जवाब ये है कि हज वाजिब है। सही। जो वाजिब हज होता है वो ज़िंदगी में इस्तिताअत की बुनियाद पर वाजिब होता है, और उसका सवाब जो है वो और है, अदाए फरीज़ा और है। सही। ये ज़ियारत मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। जी। अल्लाह ने इस मुस्तहब अमल को ये इज़्ज़त अता की है कि उस वाजिब अमल के सवाब से ज़्यादा इसलिए बनाया है कि यहाँ उस हस्ती की ज़ियारत होती है जिसकी वजह से हज बचा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी कुर्बानी ने हज को बचाया है। आज अगर सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम अपने हज को उम्रा में न बदलते और यजीद पलीद के उस मंसूबे को कि जो उसने बनाया था वो अमल उस पर हो जाता और हालत एहराम में सैयदुल शुहदा को कत्ल किया जाता तो काबे की हुर्मत ही ख़त्म हो जाती। यकीनन। अज़मत काबा जो अल्लाह ने फरमाया है कि मन दाखला वो काना आमिना, जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। तो ये अमन की जगह गहवारे अमन जो अल्लाह ने करार दिया अल्लाह अपने घर को, उसकी अमली सूरत गरी में हाथ है सैयदुल शुहदा। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए इसका सवाब 70 गुना है। हज जो मकबूल हो, उम्रा जो मकबूल हो, जिहाद के जो किसी नबी या रसूल के साथ किया जाए 70 मरतबा, वो ये उसके बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई शख्स यहाँ आ जाए तो उस पर फरीज़ा हज साक़ित हो जाएगा, ये नहीं है मतलब। बिल्कुल। फरीज़ा अपने मकाम पर है, उसकी अहमियत अपने मकाम पर है। वाजिब वाजिब जैसे आप देखें कुरान मजीद की तिलावत है जी, कितनी फजीलतें हैं तिलावत कुरान मजीद की। बहुत एक शख्स जो है वो माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद ख़त्म करता है, पढ़ता है, तिलावत करता है। बिल्कुल। उसकी रिवायत में ये है कि उसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। सही।
تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایک قرآن مجید پڑھنے سے بے شک۔ سارے گناہ کیسے معاف ہوں یقیناً، گے؟ بالکل بالکل، یہاں مسئلہ ہمارے قیاس کا نہیں ہے، ہم عنایت الہی کا مسئلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی عنایت ایسی ہے کہ خدا نے سید الشہداء کو یہ عظمت عطا کی ہے جی کہ ان کی خدمت میں آنے والا، ان کی زیارت کرنے والا اتنی عظمت اور شرف پاتا ہے کہ گویا اس نے 70 حج انجام دیے ہیں، اللہ اکبر، 70 مرتبہ عمرہ کیا ہو، بے شک۔ 70 مرتبہ جہاد کیا ہو، بے شک، لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اعتراض ہو تو جی۔ گویا یہ اللہ کی عنایت پر عنایت پر اعتراض ہے۔ اعتراض ہے، یقیناً، خداوند عالم کا فضل و کرم، جی خداوند عالم کی عنایت، بے شک، خداوند عالم کا عطا کرنا، عطیات اتنے زیادہ قرآن مجید میں آیات موجود جی ہیں، بے شک، بالکل، احادیث میں پیغمبر اکرم نے فرمایا، بہت سارے اعمال ایسے اعمال، ہیں۔ بالکل، آپ صدقہ دیں، جی صدقہ دینے کے بدلے میں آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معاف ہو جاتا ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا ان کوئی باتوں نہیں سے؟ ہے، کوئی تعلق نہیں، واقعاً بالکل، آپ صدقہ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملنا بے شک، چاہیے۔ بے شک۔ اس کا آپ کے گناہوں کی معافی سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے اعمال کی قبولیت سے اس کا کیا تعلق کوئی تعلق نہیں، کہ نہیں، اضافہ ایک عمل ہے جو آپ نے انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ صدقہ دے دو تو ہم تمہیں اتنا ثواب دیں گے۔ جی وہ کہہ سکتا تھا، بے شک، لیکن اس نے کیوں کہا کہ تم صدقہ دو تو تمہیں اتنا اجر ملے گا؟ یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا صدقہ دینا ایسے ہے جیسے تم نے ایک بندہ آزاد کر دیا بے ہے؟ شک، یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ عنایت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں اللہ، بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ عنایت الہیہ ہے کہ خداوند عالم بے شک، زائر سید الشہداء کو عطا فرماتا ہے، اس کی عطا ہے یہ، جی وہ عطا فرماتا ہے۔ کتنا فرماتا ہے؟ یہ تحدید اگرچہ بعض روایات میں 20 حج ہے، بعض روایات میں 70 حج ہے جو آپ نے بتایا، بالکل، یقیناً یہ تعداد 70 تک کی دراصل غلبے کی بنیاد پر جی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ 71 نہیں ہو سکتا، جی بالکل، 75 نہیں ہو سکتا، بالکل، 80 نہیں ہو سکتا، ایسا یقیناً، نہیں ہے۔ بے شک، چونکہ اعداد میں کثرت کے حوالے سے 70 کا لفظ معمول تھا جی عرب میں، اور آج بھی ایسا ہی جی ہے، یقیناً، بالکل، آج بھی ایسا ہی ہے۔ میں کہتا ہوں اس بندے نے 70 بار یہ بات کہہ دی ہے۔ جی خدا نہ خواستہ اگر کسی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے جی، تو ہم کہتے ہیں اس نے 70 گالیاں اس کو دے دی ہیں۔ اللہ اکبر، بالکل یہ ایسی لفظ ہے، 70 کیا ہے؟ کثرت پہ دلالت، یہ کثرت کے عنوان سے استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں ہے، صحیح، بالکل ہے، ہماری زبان میں بھی ہے، بالکل ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے۔ 70 کا لفظ جو ہے یا 40 کا لفظ، جی 40 بھی ایسا ہی ہے۔ جی اتفاق سے 2 عدد ایسے ہیں کہ جنہیں استعمال لغوی میں خصوصیت حاصل ہے، یقیناً، 40 اور 70 کو۔ جی لہذا معصومین علیہم السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ فضیلت زیارت اور فضیلت زائر 70 حج کے برابر ہے، جی، دراصل یہ عنایت الہی ہے۔ الہی ہے، بے اس شک، پر کوئی کلام صحیح نہیں کہ ہم اعتراض کریں کہ یہ کیوں، وہ واجب اور یہ۔ بے شک، تو بنیادی طور پر جو میں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زیارت میں جو احساس روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جی وہ وقتی نہیں ہے۔ جی جو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، روایات میں اس احساس روحانیت کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے۔ جی روایات بھی میں انشاءاللہ اگر آج وقت ملا تو آج ایک آدھ روایت پڑھوں گا، جی ورنہ دوسرے پروگراموں میں روایات میں جو احساس روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جی اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں انسان کی جی، زندگی بے میں، شک، وہ مذکور ہیں روایات جی میں۔ بالکل، اور وہی احساس جو میں آج جملہ کہنا چاہتا ہوں، بسم اللہ، وہ احساس وقتی نہیں ہے، پوری زندگی کا احساس۔ پوری زندگی، یہ نہیں کہ آج کوئی شخص یہاں آیا ہے تو وہ یہ احساس لے کے 4 دن کے بعد 7 دن کے بعد 8 دن کے بعد وہ واپس جاتا ہے تو وہ احساس ختم ہو جائے گا، یقیناً، بلکہ اس کو دوام حاصل ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، اور وہ احساس کیا احساس ہے؟ اس شخص کو یہ احساس روحانیت جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے جی جی وہ کیا ہے
एहसास तअब्बुद, सही, यानी वो हर वक्त अपने आप को इबादत में शुमार करता है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल अब आप तसव्वुर करें कि जो शख्स इबादत कर रहा होता है जी, और अपने अंदर एहसास इबादत और तअब्बुद करता है, सही, शैतान उसके नज़दीक आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, हरगिज़ नहीं आ सकता। बेशक, ख़ास तौर पर वो शख्स के जो ज़ियारत करने के बाद खुसूसन जो नमाज अंदर हम जब जाते हैं, ज़ियारत के बाद जो 2 रकात नमाज ज़ियारत पढ़ते हैं, सही, उस नमाज मुझे तो कई मरतबा ये शरफ़ हासिल हुआ, नमाज ज़ियारत पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि मैं किसी आम जगह पर ये अदा नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर, ये कोई बहिश्त का टुकड़ा है, बेशक, ये कौन सा मकाम है। रुकू में, सुजूद में खड़े होते हुए एहसास हो रहा था जी, कि एक ऐसा अमल अंजाम दे रहा हूँ जो अल्लाह को पसंद है। बेशक, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि खुदा ने हुक्म दिया है। बेशक, खुदा को पसंद है कि मेरा बंदा मेरे सामने सजदा गुजार हो, और हम यहाँ सैयद शुहदा की ज़ियारत करके 2 रकात नमाज ज़ियारत जो पढ़ते हैं, उसमें जो एहसास मानवियत, सही, एहसास रूहानियत, बिल्कुल, एहसास तअब्बुद जो होता है, जी, वो किसी और जगह नहीं होता। नहीं होता, यकीनन नहीं होता, यकीनन हर मासूम की ज़ियारत में एक मखसूस एहसास है। जी, बेशक, हज़रत अब्बास अबुल फज़ल अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज की बारगाह में जब हम जाते हैं, वहाँ भी यही एहसास होता है। बेशक, दूसरे मासूमीन की बारगाहों में जब जाते हैं, लेकिन जो एहसास सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम सुभान की अल्लाह, ज़ियारत में होता है, वो कहीं नहीं होता। बेशक ऐसे। ये इम्तियाज़ है अल्लाह ने अता किया जी है। क़िबला, यहाँ पर एक सवाल मैं मज़ीद आपकी खिदमत में इजाफ़ा करूँ। मासूमीन के ज़ाहिर है हरम है हर जगह पे, लेकिन जितनी सिफारिश और ताकीद करबला के लिए की गई है, हत्ता कि आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ तक कहा गया है कि नमक को रोटी के साथ खाओ, लेकिन ज़ियारत के लिए ज़रूर जाओ, और उसके अलावा हत्ता कर्ज़ ले लें, लेकिन ज़ियारत सैयद शुहदा के लिए जाएं। तो ये दूसरे हरमों के लिए ज़ाहिर उनकी भी, जैसे आपने फरमाया कि कोई तकाबुल तो नहीं है, बुज़ुर्गी में सब एक है, तो इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी अगर एक रोशनी हो जाए। देखिए, बुनियादी तौर पर जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया है जी, कि इम्तियाज़ात जो हैं, जी, जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाए हैं, जी, उसकी बुनियाद उनका वो अमल ईसार है। सही, अमल ईसार जो जी, जी। सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया, सही, वो इतना अजीम था। जब आप करबला के वाक़े के असबाब को नज़र में रखते हैं, जी, तो उन असबाब की बुनियाद पर जब देखते हैं तो यकीनन लगता ऐसा है कि कोई शख्स भी आगे बढ़ने को तैयार ना होता। बेशक, बिल्कुल, लेकिन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम ने उस ईसार के ज़रिए से सही, जो मकाम पाया है, बेशक, उस मकाम की बुनियाद पर ये इज़्ज़त अता हुई है उस सुभान ज़ाहिर अल्लाह, को, सुभान कि जो अल्लाह। सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है। आप बयान कीजिए, मैं पानी जी। का घूट लूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू जो जिस तरीके से क़िबला फरमा रहे हैं कि वो बुज़ुर्गी जो कि करबला मुक़द्दसा की है, और जो इनायतें हैं वो दूसरी जगहों पे वो इसकी इल्लत बहरहाल क़िबला बयान फरमा रहे हैं। तो ये एक करबला मुक़द्दसा की जो अहमियत है, और जो करबला मुक़द्दसा की बुज़ुर्गी है, और करबला मुक़द्दसा की जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, वो यकीनन दूसरी जगहों के सवाब है, लेकिन यहाँ की फ़ज़ाइल जो है कुछ ज़्यादा है। जी क़िबला, आप फरमा रहे थे। मैं एक रिवायत जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तरफ से मनक़ूल है, यूँ तो बहुत सी हैं, वो भी इंशाअल्लाह हम तो कोशिश करेंगे कि इन प्रोग्रामों में वो सब, या सब नहीं तो अक्सर रिवायतें वो बयान करें। बेशक, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मन ज़ारल हुसैन अलैहिस्सलाम कुतिब फ़ी आला इल्लियीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ज़ायर, इसका नाम आला इल्लियीन में लिखा जाता है। सुभान और अल्लाह। ये आला इल्लियीन का मकाम किसी से पोशीदा नहीं है। साहिबान मारिफत जानते हैं जी। कि आला इल्लियीन कौन हैं, और आला इल्लियीन में वो सालिहीन हैं
بلکہ بعض روایات میں تفسیروں میں اعلیٰ علیین سے مراد انبیاء و اولیاء الہی لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ زائر کے جو یہاں کا آ کر زیارت کرتا ہے جی، اس کا نام اس فہرست میں لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ تحفہ ہے کہ جو اللہ زائر حسین کو عطا کرتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ کون لکھتا ہے یہ فہرست کون بناتا ہے؟ فرشتے بناتے ہیں۔ جی، بے شک، کتب فی اعلیٰ علیین، اللہ اس اکبر۔ زائر کا نام اعلیٰ علیین میں جب لکھا جاتا ہے جی، تو گویا اس کی نجات کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، اعلیٰ علیین جو ہیں قیامت کے دن ان صالحین کو کہا جاتا ہے جی، کہ جو وہاں نعمات الہی سے متنعم ہوں گے، صحیح، اللہ کی بہشت سے سرافراز ہوں گے، بے شک، اور وہ وہاں اس مقام پر ہوں گے کہ جہاں انبیاء و مرسلین بیٹھے ہوں گے، بے شک، اور اس مقام پر بیٹھنے والوں میں نام آتا ہے زائر حسین کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر کوئی کتنا نیک عمل انجام دے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، قرآن پڑھے، دعائیں پڑھے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اتنے تمام اعمال بجا لانے کے بعد جو اسے صلہ ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کا نام اعلیٰ علیین کے ساتھ لکھا جائے گا۔ بالکل، بے شک، یہ ہے، لیکن یہاں صرف ایک زیارت کے صلے میں جی، نام کوئی اعلیٰ علیہ، بھی اور مستحب عمل اس کا زندگی میں نہ بھی ہو، جی، اللہ اکبر، زیارت کے صدقے میں جی، اس کا نام فہرست میں لکھا جاتا ہے جہاں سبحان اعلیٰ اللہ، علیین کے اسماء مبارکہ ہیں۔ سبحان اللہ، میں اب ان زائرین کو جو آج ابھی ہمارے دائیں بائیں آ جا رہے ہیں جی، اس بین الحمدللہ، الحرمین میں، الحمدللہ، یہ اتنے خوش قسمت ہیں، میں کہتا ہوں سبحان کہ اللہ، ان کا نام تو اعلیٰ علیین میں سید الشہداء کے زائرین کی اس فہرست میں لکھا ہی گیا بے ہے، شک، بے شک، اور اب یہ زندگی بھر اس عظمت سے سرافراز ہوں گے اور اپنی روحانیت اور زیادہ مضبوط کریں گے، بے شک، ورنہ یہاں اس گرمی میں، جی، بالکل، اس شدت میں جی، کون آ کر بیٹھتا ہے؟ بالکل، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، وہ گنبد کو دیکھ کر پھر منہ نیچا کر دیتے ہیں اور دعائیں پڑھتے رہتے بے ہیں۔ شک، بے شک، تو یہ عظمت ہے سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی اور زیارت کرنے والے کی۔ جی، میرے خیال میں تبرکاً ایک اور حدیث میں آج جی، پڑھ بسم اللہ دوں کیجیے، بسم کہ اللہ جو کیجیے۔ آخر میں حضرت ایک دو سوالات زائرین کے جو جس طریقے سے وہ آتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیے، جی، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، بلکہ یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے بھی صلوات منقول اللہ ہے علیہ، کہ حضرت نے فرمایا کہ من زارہ ماشیاً، اللہ، پیدل چل کر آنے والوں کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ آپ بھی شاید مشی کر چکے ہوں گے، جی، میں نے بھی کئی دفعہ یہ شرف حاصل کیا ہے، الحمدللہ، میں نے زندگی میں شاید 3-4 دفعہ یہ شرف حاصل کیا ہے، اور مشی میں جو انسان کو احساس روحانیت ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک، بے شک، پتہ ہے کہ ہمیں 90 میل تک سفر کرنا ہے، جی، بالکل ایسی، پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا طویل سفر کرنا ہے، لیکن جو قدم آگے بڑھتے ہیں بالکل، اتنی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، بے شک، اتنا ہی شوق زیارت بڑھتا چلا جاتا ہے، جلدی پہنچے۔ اس میں یہ امام کا فرمان بسم اللہ، اپنے ناظرین کو آپ کے ذریعے سے سنانا چاہتا اللہ، ہوں بسم اللہ، کہ امام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیخرج الی قبر الحسین علیہ السلام فلہ اذا خرج من اہلہ جی، بأول خطوۃ مغفرت ذنوبہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ندا دیتا ہے، ناداہ اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ اسے ندا دیتا ہے پہلے قدم سے ہی، اللہ، اللہ اسے کہتا ہے کہ اے میرے حسین کے زائر، میں نے تیرے سبحان گناہوں اللہ، کو معاف کر دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مغفرت ذنوبہ، اللہ، منادی ندا دیتا ہے، نہیں اللہ ندا دیتا ہے، ناداہ اللہ تعالیٰ، جی،
اللہ ندا دیتا ہے، کیسے دیتا ہے یہ اسے پتا ہے، بے شک، جو ظاہر ہے وہ سنتا ہے یہ اسے پتا ہے، بے شک، مگر پہلے قدم کی برکت جی مغفرت و ذنوب، جی، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال قبلہ معذرت کے ساتھ میرے ذہن میں آ چکا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کہ جو حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کریں تو اس کی جو گزشتہ گناہیں ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہے، وما تاخر، اور جو آنے والی گناہیں ہیں یہ بھی معاف ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں قبلہ آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ کے سوال کا جواب اسی جملے میں آیا ہوا ہے، مغفرت و ذنوب ہی میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس کے کون سے گناہ سبحان اللہ، ماضی میں ہیں، حال میں ہیں، آئندہ ہونے والے ہیں، سب گناہوں کی مغفرت ہے۔ اللہ وہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ بخشش ذنوب، بخشش گناہان جو ہے وہ شامل ہے اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اسے اس زیارت کے صدقے میں، اس کے اجر میں، اس کے صلے میں، اس کو میں کس لفظ سے تعبیر کروں، خدا انعام دیتا ہے، اسے اجر دیتا ہے، اسے صلہ دیتا ہے، اسے جزا دیتا ہے، اسے سبحان اللہ، یہ عطا دیتا ہے اسے خداوند عالم کے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان گناہوں میں اس کی زندگی کے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بسم آپ کے توسط سے ناظرین کو پیش کرنا چاہوں گا، بسم اللہ، وہ یہ ہے کہ یہ شاید میری اپنی ذاتی تفسیر ہے اس حدیث میں کہ مغفرت و ذنوب ہی سے مراد اس کے گزشتہ گناہ ہیں، صحیح، اور یہ جو ہم نے کہا ہے آئندہ مستقبل کے گناہ جو ہیں اس میں مغفرت نہیں بلکہ گناہ نہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی مغفرت ہوتی ہے اس کام کی جو آپ انجام دے چکے ہوں، بے شک، جو آپ نے انجام ہی نہیں دیا ہے تو اس کے انجام نہ دینے کی، ارتکاب نہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت اچھی تفسیر ہے قبلہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا اعزاز ہے ظاہر حسین کا بے شک، کہ جو آتا ہے اس کے کچھ سابقہ گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اس کے سامنے گناہ آتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے سامنے شیطان کا وسوسہ اور غلبہ آتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ برکت ہے اس زیارت، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں سے روک رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ شیاطین ایسے بھی ہیں کہ جن پر ابلیس کے جنود غالب آ جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی اس حیثیت کو کھو دیتے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ گناہ نہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، گناہ کی راہ میں صد بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے اور اسے اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ گناہ کون سے ہیں؟ گناہ آپ جانتے ہیں دو طرح کے، ایک ہیں وہ جو حقوق اللہ سے مربوط ہیں، ایک ہیں وہ جو حقوق الناس سے مربوط ہیں۔ جو حقوق الناس سے مربوط ہیں اس کا حساب کتاب تو قیامت کے دن ہر شخص کو دینا ہے۔ جو حقوق اللہ ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر گناہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اے ظاہر حسین، اللہ اکبر، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو نے کس کی زیارت کی ہوئی ہے؟ تو کس مقام پر پہنچا ہے؟ میں اب تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گا، اب میں تیری راہ میں ایسے اسباب، خدا جبر نہیں کرتا ہے، یہ بھی یاد کر دوں۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ خداوند عالم اسے مجبور کر دیتا ہے، نہیں، بلکہ اسے توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے دور رہے، اور یہ حصول توفیق نعمت الہی ہے۔ آپ جیسے دعاؤں میں کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ، یہ دعا مشہور ہے۔ بالکل، توفیق اطاعت ہم اللہ سے رزق کے طور پر مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ، تو یہ بعد المعصیہ بھی اسی مغفرت ذنوب میں آتا ہے جو ظاہر حسین کو خدا عطا فرماتا ہے، کہ اسے گناہوں کی بخشش تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اطاعت کی توفیق ایسی ملتی ہے، پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بندگی خدا میں، ادائے اطاعت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسے اعمال وہ انجام دیتا ہے کہ جو مورد پسند و رضا الہی ہوں،
بے شک سید الشہداء علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ جی داعی اللہ ہیں، بے شک وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں جی کہ جنہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، بلایا بے لہٰذا ان کا بلانا شک جی در حقیقت ان کی زیارت کرنے والے کو بھی اس کا اجر پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک ایسی ہے اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ یہ زائر کہ جسے اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے جی کہ اس کے ایک پہلے قدم سے ہی جی اس کے گناہوں کی مغفرت اسے ملتی ہے، جی تو یہ ایک اعزاز ہے کہ جو اس زائر کو حاصل ہوتا ہے۔ جی وقت کی مناسبت جی، سے اس کے دوسرے جملے کو بھی پڑھ جی دیجیے، آپ بسم اللہ فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ کریں بسم اللہ ہمارے پاس ہے تقریباً 6-7 منٹ ہے، بسم اللہ کیجیے اچھا جی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ثم لم یزل بکل خطوۃ یقدس حتی یاتی، صحیح پہلا قدم جب اٹھاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر وہ ہر قدم پر مقدس بنتا چلا جاتا ہے، اللہ اکبر اسے خدا مقدس بنا دیتا ہے، جی۔ حتی یاتی، چلتا 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 یہاں تک کہ وہ سید الشہداء کے حضور پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر صحیح اور میں یہاں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ قدم بقدم خطوہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے جی اور پھر مشی کا لفظ استعمال ہوا جی، ہے، بالکل ٹھیک ہے آج راستے دور ہیں، کوئی ٹرین سے آتا ہے، کوئی بس سے آتا ہے، کوئی کار سے آتا ہے، کوئی جہاز سے آتا ہے، لیکن جہاں سے وہ اترتا ہے، صحیح وہ جہاں پر بھی ہے، کار سے ہے، ٹرین سے ہے، جہاز سے ہے، جہاں بھی وہ پہلا قدم رکھتا ہے، صحیح وہاں سے اس کا ایک ایک قدم شمار ہوتا ہے زیارت کے لیے۔ سبحان اللہ بے شک اب مثال کے طور پر ہم آئے ہیں، جی ہم جہاز سے اترے ہیں، جی بالکل جہاز سے، مطار سے، ایئرپورٹ سے ہم جی جہاں ہم نے ٹھہرنا تھا وہاں تک آئے، وہاں سے پھر مولا کی بارگاہ میں آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں خطبہ سے اگر ہم اس کی وسعت مراد لیں، عمومیت مراد لیں، جی تب بھی درست بنتا ہے بالکل کہ جو اس بے نے پہلا قدم رکھا جی قصد زیارت کرتے ہوئے رکھا، بے شک اس نے اس لیے رکھا پہلا قدم کہ وہ ظاہر بن کر آ رہا ہے، بالکل بے شک اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہے، لہٰذا اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے مغفرت ذنوب کی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فَإِذَا أَتَاهُ نَاجَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ عَبْدِي سَلْنِي آتِكَ، سبحان اللہ جی اللہ اسے آواز دیتا ہے، عبدی اے میرے بندے۔ یہ لفظ عبد بھی بہت عظیم ہے، آپ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جی ان کے رسول ہونے سے پہلے ہی ان کی عبدیت کا اظہار اقرار کرتے ہیں۔ جی عبد ہونا، یہاں اللہ خود اس زائر کو عبد کا مقام عطا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ عبدی جی سلنی اللہ آتک، اکبر اللہ اکبر تو مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں گا۔ بے شک یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ لا سبحانہ یخلف المیعاد، اللہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کبھی خلاف ورزی نہیں نہیں کرتا ہے۔ کرتا لیکن وہ کہہ رہا ہے پوچھ، جی وہ کہہ رہا ہے مانگ، میں تجھے عطا کروں گا۔ بے شک اب یہ اس زیارت کی عظمت ہے، اس زیارت کا شرف ہے جو اس زائر کو حاصل ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ اس حدیث کو مکمل کر دوں اس وقت جی کے بسم اللہ، ساتھ تقریباً ساتھ۔ ہمارے پاس تین منٹ ہے انشاءاللہ ایک لفظ اور بیان کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اطلب منی آتک سلنی حاجتاً اقضیها لک، صحیح یہ لفظ سے حاجت استعمال ہوا ہے، جی مقید نہیں کیا گیا کہ کون سی حاجت، جی جو حاجت جو تو حاجت ہے مجھ سبحان سے اللہ مانگنا چاہتا ہے اقضیها لک، اللہ میں اکبر، اسے تیرے لیے پورا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ وعدہ الہی ہے۔ جی تو اس حدیث کے علاوہ جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ پروگراموں میں انشاءاللہ پیش کرنے انشاءاللہ کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ آج اتنا ہی کہتے ہیں کہ جو زائرین یہاں آئے ہیں جی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی نیت کے مطابق ان تمام عظمتوں کو عطا فرمائے، الہ آمین ان کی حاجات کو پورا فرمائے۔ الہ آمین جن لوگوں نے آج بھی مجھے
फ़ोन करके हाजत तलब करने का कहा है, खुदा उनकी हाजतें पूरी फरमाए। इलाही आमीन। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे इंग्लैंड से फ़ोन किया, पाकिस्तान से फ़ोन किया, रो रो के कह रहे थे कि आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह अकबर। कि आप ऐसे मकाम पर हैं कि जहाँ पर दुआएं रद्द नहीं होती। बेशक। एक ने मुझे ये लफ्ज़ कहा है कि रो रो के कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज मेरी आपसे करबला में बात होगी। अल्लाह अकबर। मुझे पता चला तो मैंने कहा मैं फ़ोन करके दुआ का कहता हूँ और मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ। दूसरे जिन्होंने भी इल्तमास की है सबके लिए दुआ है कि खुदावंद आलम सबकी हाजात को पूरा फरमाए। इलाही आमीन। इंशाअल्लाह। क़िबला अल्लाह आपकी भी तौफीक इजाफा हो इंशाअल्लाह। शुक्रगुज़ार है। मौला आपके तौफीकात में भी इजाफा फरमाए, मौला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए हमेशा। बहुत ही ज़बरदस्त और नहायत ही उम्दा गुफ्तगू हुई आपसे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल भी आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस फैज़ अज़ीम से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ क़िबला आयतुल्लाह हसन रज़ा ग़दीरी हफ़ज़ल्लाह ताला। बहुत ही उम्दा गुफ्तगू, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हुई और जिस तरीके से इन्होंने फ़ज़ाइल ज़ियारत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर रोशनी फरमाई, वो आप बहरहाल आपने मुलाहिज़ा कर लिया। और इंशाअल्लाह अगले जलसात में भी जैसे क़िबला ने कौल दे चुके हैं कि इंशाअल्लाह और अहादीस भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे और मज़ीद जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चूँकि ज़ाहिर है कि हमारी एक ज़िम्मेदारी ये है कि जब हम ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं तो ज़ियारत की मार्फत हमें होनी चाहिए। ज़ियारत की जो असल चीज़ है वो ये है कि मारिफत के साथ ज़ियारत की जाए, चूँकि असल सवाब और अजर उसी को ही मिलेगा जो ज़ियारत को मारिफत के साथ अंजाम दे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे, क़िबला की खिदमत में हम हाजिर हैं। इंशाअल्लाह अगले जलसात में कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो है गुफ्तगू को मोमिनीन के लिए खोल दिए जाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्तिफ़ादा करें। आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज। تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، پر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان،